علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. صحیح تھوڑا سا کر دو. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین واصحابہ الطاہرین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الذین اذا اصابتهم مصیبۃ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون. آمنت باللہ صدق اللہ العظیم. اللہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. رسول کریم رؤوف الرحیم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم. ارشاد فرماتے ہیں من صلی فی یوم 50 مرۃ صافحتہ یوم القیامہ. میرے آقا فرماتے ہیں جس نے مجھ پر ایک دن میں 50 مرتبہ درود پاک پڑھا قیامت کے دن میں اس سے مصافحہ کروں گا. سبحان اللہ. اور یہ بات یاد رکھ لیں کہ پیارے آقا علیہ السلام کا جسم اقدس کا کوئی بھی حصہ جس چیز سے ٹچ ہو جاتی ہے پھر اس پر آگ اثر نہیں کرتی. یہ بات یاد رکھنا. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے خاص خادم تھے. انہوں نے اپنے گھر کچھ صحابہ کی دعوت کی. دعوت کے بعد ایک رومال نکالا تو جس میں ہاتھ پوچھتے ہیں تو ہاتھ پوچھا. اس رومال میں کچھ گرد و غبار بیٹھ گئے تھے جس کو ہم کہتے ہیں کہ کپڑا گندا ہو گیا ہے. لیکن چونکہ بابرکت رومال تھا اس لیے ہم گندا کا لفظ ہرگز استعمال نہیں کر سکتے. کچھ گرد و غبار اس میں لگے ہوئے تھے. تو حضرت انس بن مالک نے کیا کیا کہ اس رومال کو آگ میں ڈال دیا. جب آگ میں ڈال دیا تو آگ نے اس کا میل و کچیل سب دور کر دیا اور رومال صاف ہو گیا. اس کے بعد نکال لیا. حدیث شریف میں ہے یہ بات جو عرض کر رہا ہوں. تو بڑا تعجب ہوا صحابہ کرام کو. تو انہوں نے کہا کہ ہاں در حقیقت یہ وہ رومال ہے جس سے میرے آقا کریم اسلام نے ایک مرتبہ اپنے مبارک ہاتھ کو پوچھا تھا. اس رومال کو سرکار نے چھو دیا تھا. اب اس پر کوئی آگ اثر نہیں کر سکتی. تو یہ بات طے ہے کہ جس چیز سے میرے آقا علیہ السلام کا جسم اقدس کا کوئی حصہ لگ جاتا ہے نا اس پر نہ دنیا کی آگ اثر کرے گی اور انشاءاللہ نہ جہنم کی آگ اثر کرے گی. جب آپ روزانہ حضور کی بارگاہ میں 50 مرتبہ درود پاک پڑھیں گے سرکار پھر اس کے سبب قیامت کے دن آپ سے مصافحہ کریں گے تو حضور کا دست مبارک آپ کے ہاتھ سے لگے گا. تو انشاءاللہ اس دست مبارک کے لگنے کی برکت سے جہنم کی آگ آپ پر اثر نہیں کرے گی. تو کوشش کریں کم از کم روزانہ 50 مرتبہ. بہت آسان ہے, 2-3 منٹ لگے گا. پڑھنے کی نیت کرتے ہیں, پڑھیں گے انشاءاللہ. نیت کریں, پڑھیں انشاءاللہ پڑھیں گے. اب آج یہ نہایت ہی محبت کے ساتھ دل لگا کر اپنے کریم آقا کے بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں. اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا مولانا محمد وعلی آلہ وبارک وسلم. حاضرین محترم, آج یہ گویا کی 8واں درس ہے. آج کو لے کر 3 درس اور باقی ہے محرم کا. آج سے ہم چلیں گے صوبہ کربلا. لیکن سب سے پہلے
ہم یہ بات ایک تاریخی حوالے سے بہت معلوماتی بات میں جو عرض کرنے جا رہا ہوں، ہو سکتا ہے آپ نے نہ سنا ہو یا آپ کے علم نہ ہو، ایک تاریخی بات ہے۔ واقعہ کربلا کیوں پیش آیا؟ کیا سبب تھا کربلا کا جو معرکہ پیش آیا، یہ کیوں پیش آیا؟ آج ہم اس کا پس منظر آپ کی خدمت میں عرض کرتے ہیں، شروع سے لے کر کے ابتدا کرتے ہیں، اس کے بعد پھر شہادت کا ذکر کریں گے، اور پھر اس کے بعد ان ظالموں کا انجام جو ہوا اس کا بھی ہم تذکرہ کریں گے۔ سب سے پہلے ہم یہ شروع کرتے ہیں کہ حدیث پاک ایک ہے، میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ الخلافۃ بعدی 30 سنۃ ثم یکون ملکا۔ میرے آقا کریم نے فرمایا کہ میرے بعد خلافت 30 سال تک قائم رہے گی، 30 سال کے بعد پھر ملکن بادشاہت ہوگی، حکومت ہوگی، خلافت نہیں ہوگی۔ سرکار نے فرمایا تھا جس کو خلافت راشدہ کہتے ہیں۔ تاجدار کائنات کا وصال مبارک جو ہوا وہ سن 11 ہجری میں، ٹھیک ہے۔ حضور علیہ السلام کا وصال کب ہوا؟ سن 11 ہجری میں۔ سرکار کے وصال کے بعد سب سے پہلے خلیفہ جو بنے، خلیفہ بلا فصل حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان کی مدت خلافت تقریباً 2.5 برس تھی۔ اس کے بعد خلافت حضرت سیدنا صدیق اکبر کا جب وصال پاک ہوا تو انہوں نے خود اپنی ظاہری حیات ہی میں خلیفہ نامزد کر دیا تھا، اور جن کو انہوں نے خلافت دی تھی حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت عمر فاروق اعظم کی خلافت کی مدت 10 سال 6 ماہ 4 دن تک۔ اس کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ خلیفہ بنے شورا کی مشورہ سے۔ حضرت عثمان غنی کی خلافت کی مدت 11 سال 11 ماہ 28 دن، سمجھ لیں کہ 12 سال۔ اور پھر حضرت مولائے کائنات شیر خدا چوتھے خلیفہ بنے۔ ان کی خلافت کی مدت ہوئی 4 سال 9 ماہ، یعنی تقریباً 4.5 سال۔ یہ کل ہو گئی خلافت کی مدت 29.5 برس، 29.5 برس، 6 ماہ اور باقی تھے۔ تو حضرت مولائے کائنات شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی وہ شہادت کے بعد آپ کے پیارے بیٹے، بڑے بیٹے حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ یہ خلافت پر فائز ہوئے، اور انہوں نے 6 ماہ تک خلافت کی تھی، ٹھیک ہے نا۔ یہ اب 29.5 سال تو یہ 4 خلفائے راشدین حضرت سیدنا صدیق اکبر سے لے کر کے حضرت مولائے کائنات تک کا، اور 6 ماہ تک حضرت امام حسن مجتبی، یہ کل بن گئی خلافت کی مدت 30 برس۔ غیب جاننے والے نبی نے پہلے یہ بشارت دی تھی، پہلے پیشن گوئیاں فرمائی تھی کہ میرے بعد جو خلافت قائم رہے گی وہ 30 برس رہے گی، اور یہ حضرت امام حسن مجتبی کے 6 ماہ تک 30 برس مکمل ہو گئی، ٹھیک ہے نا۔ اب اس کے بعد جو دور آیا نا جس کو ہم خلافت راشدہ کہتے ہیں، خلافت راشدہ فقط 30 برس تھی جو حضرت امام حسن پر ختم ہو گئی۔ پھر جو دور آیا وہ بنی امیہ کا دور آیا۔ اب خلافت نہیں، خلافت اگرچہ کہا جاتا لیکن حقیقت میں وہ خلافت راشدہ نہیں، وہ خلافت راشدہ جو ان 4 یا 5 خلفائے راشدین نے کیا تھا وہ نہیں کہا جائے گا۔ خلافت راشدہ فقط 30 برس تھی۔ اس کے بعد بنی امیہ کا دور آیا۔ بنی امیہ کے دور خلافت، دور حکومت تقریباً 90 برس رہا۔ بنی امیہ کے بعد عباسیہ خلافت کا دور آیا۔ عباسیہ خلافت کا دور تقریباً 550 برس تک قائم رہا، ایک تاریخ ہے۔ عباسیہ خلافت کے بعد خلافت عثمانیہ کا دور آیا۔ خلافت عثمانیہ کا دور آیا، ترکی سے جو خلافت قائم ہوئی تھی، اور اس خلافت کی مدت 650 برس رہی۔ 650 برس دنیا کے بیشتر ممالک میں خلافت عثمانیہ قائم رہی، اسلامی احکام نافذ ہوتے رہے۔
یہ تقریباً 1921 عیسوی میں خلافت عثمانیہ ختم ہوئی۔ خلافت عثمانیہ کے ختم ہوتے ہی اب پوری دنیا میں خلافت نام کی کوئی شے باقی نہ رہی۔ 1921 سے لے کر کے یہ 2022 چل رہا ہے، 101 برس ہو گیا۔ 101 برس سے یہ محرومی ہے مسلمانوں کی، مسلمانوں کے پاس نہ کوئی خلیفہ رہا، نہ کوئی خلافت قائم رہی، نہ کوئی اسلامی حکومت قائم رہی۔ 101 برس ہو گیا، بلکہ باقی 1921 تک خلافت عثمانیہ قائم رہی اور مسلمانوں کی شان و شوکت، روب و دبدبہ کا اظہار ہوتا رہا۔ لیکن ان یہودیوں کی یہ سازش تھی کہ کسی طرح مسلمانوں سے خلافت کا لفظ ہٹا دیا جائے۔ جہاد اور خلافت دو لفظوں سے ان یہودیوں کو، دشمنان اسلام کو بڑی تکلیف ہے۔ ہمیشہ اس کوشش میں رہے کہ مسلمانوں کے ذہن سے ایک خلافت کو ہٹا دیا جائے، دوسرا جہاد کو، چونکہ یہ جانتے تھے کہ خلافت کے نام پر مسلمان متحد ہو جاتے ہیں، اور جب مسلمان متحد ہو جائیں گے تو پھر یہ ہمیں زیر کریں گے، ہمیں شکست دے دیں گے، اور یہ چاہتے نہیں ہیں۔ تو اس وجہ سے یہ خلافت کا انہوں نے خاتمہ کر دیا۔ اب میں چونکہ بات کرنے والا ہوں آپ کو خلافت راشدہ کے بعد۔ خلافت راشدہ یہ ذہن میں رکھیں کتنا برس قائم رہی؟ خلافت راشدہ فقط 30 برس قائم رہی، جو حضرت امام حسن کے خلیفہ بننے کی 6 مہینے کے بعد مکمل ہو گئی۔ اور مکمل کیسے ہوئی کہ اب میں آپ کو تھوڑی تاریخ بتاتا ہوں، آپ یاد رکھیے، آپ کو کام آئے گا جو میں بتانے جا رہا ہوں۔ حضرت مولائے کائنات شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی شہادت کے بعد، ٹھیک ہے نا، چونکہ حضرت مولا کائنات نے اپنا دارالخلافت شہر مدینہ سے منتقل کر کے کوفہ بنا لیا تھا۔ کوفہ میں بہت لوگ اہل بیت کے محب تھے، محبت کرنے والے۔ تو ابھی تک خلافت کا جو دارالخلافت تھا حضرت صدیق اکبر کے دور میں، فاروق اعظم عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہم کے دور میں مدینہ طیبہ تھا، مسجد نبوی شریف وہی کیپٹل تھا، دارالخلافت تھا۔ لیکن مولا کائنات نے کسی حکمت کے پیش نظر دارالخلافت انہوں نے کوفہ منتقل کر لیا۔ کوفہ کے لوگوں کے اندر جو ہے نا بے وفائی ہے، بدعہدی ہے، غداری ہے۔ ان کی غداری کی وجہ سے مولا کائنات شہید ہوئے۔ حضرت مولا کائنات کی شہادت ہوئی جب نا، اس کے بعد اب ایک سوال کھڑا ہوا کہ خلیفہ کون بنے گا؟ خلیفہ کون بنے گا؟ ادھر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ کون ہے پتہ ہے؟ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ صحابی رسول ہیں، کاتب وحی الہی ہیں۔ سرکار کو جب وحی نازل ہوتی قرآن کی آیات تو میرے آقا علیہ السلام حضرت امیر معاویہ کو حکم دیتے کہ اس کی کتابت کرو، لکھو، اور حضور علیہ السلام کے رشتے میں سالے لگتے ہیں، سالے۔ حضرت امیر معاویہ کی پیاری بہن امت کی ماں سجدہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا جو سرکار کی زوجہ ہیں اور حضرت امیر معاویہ کی بہن ہیں، ہمشیرہ ہیں۔ اور حضرت امیر معاویہ نے جو اسلام کی خدمت کی ہے اور سرکار نے ان کے لیے دعائیں دی ہیں، اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا، اے اللہ معاویہ کو ہدایت پر رکھنا، ہدایت دینے والا بنا، حضور نے دعائیں کی تھی۔ تو حضرت امیر معاویہ کی بڑی فضیلتیں ہیں، احادیث میں باقاعدہ محدثین نے باب باندھ کر باب و فضائل معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرمایا ہے۔ یہ جو رافضی قسم کے لوگ ہیں نا، اور آج جو سنیوں میں چھپے ہوئے رافضی ہے نا، یہ حضرت امیر معاویہ کی شان میں بے پناہ گستاخیاں کرتے ہیں، بے پناہ گستاخیاں کرتے ہیں، جبکہ حدیث پاک میں اس کے خلاف ہے۔ حدیث پاک میں حضرت امیر معاویہ کی فضیلت بیان کی گئی ہے، قرآن عظیم میں تمام صحابہ کرام کی فضیلت ہے۔ تو میں آپ کو یہ بات اس لیے ذکر کر رہا ہوں کہ دیکھیں حضرت امیر معاویہ صحابی رسول ہیں، ان کا جو اختلاف مولا کائنات سے تھا وہ ان کا اختلاف تھا، وہ اس کے بعد صلح بھی ہو گئی، بہت سارے معاملات ہوئے، تو ہم اس معاملے میں نہیں پڑیں گے۔ مولا کائنات حق پر تھے، یہ صحیح ہے، لیکن صحابیت کی بنا پر ہمارے لیے ان کا احترام کرنا، ان کی عزت کرنا، ان کا ادب و تعظیم کرنا یہ فرض ہے، یہ فرض ہے۔ چونکہ میرے آقا نے فرمایا ہے اصحابی کلہم عدول، میرے تمام صحابہ عادل ہیں،
انصاف کرنے والے ہیں۔ اب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا ہوا کہ مولائے کائنات کی شہادت کے بعد مسئلہ کھڑا ہوا کہ اب خلیفہ کون بنے گا، ٹھیک ہے نا۔ اب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ملک شام کے گورنر تھے، یہ حضرت عمر فاروق اعظم کے دور ہی سے گورنر تھے، اور انہوں نے تاریخ آپ پڑھ کر کے دیکھیں، اسلامی تاریخ میں جو کارنامہ عظیم عظیم کارنامے انجام کیے ہیں، جو فتوحات انہوں نے ممالک کی کیا ہے نا، یقیناً وہ لاجواب اور بے مثال ہے۔ حضرت امیر معاویہ نے اسلام کی بے پناہ خدمات انجام دی ہیں۔ ملک شام کے گورنر تقریباً 20 برس رہے، حضرت فاروق اعظم کے دور خلافت سے۔ اب چونکہ ملک شام کے گورنر تھے، کافی عرصہ سے گورنر تھے، تو بہت سارے لوگ حضرت امیر معاویہ کو چاہتے بھی تھے، محبت کیا کرتے تھے، صحابی رسول بھی تھے، کاتب وحی الہی بھی تھے، بہت سارے لوگ چاہتے تھے، پورا ملک شام آپ کو پسند کیا کرتا تھا۔ تو اب حضرت امیر معاویہ نے اعلان کر دیا کہ خلافت کے حقدار ہم خلیفہ بنیں گے، ٹھیک ہے نا۔ ادھر جو اہل مدینہ تھے، مدینہ والے تھے، مکہ شریف والے تھے، کوفہ والے تھے، ادھر کے جو لوگ تھے، یہ لوگ چونکہ حضرت امیر معاویہ کی خلافت کو پسند نہیں کیا کرتے تھے، لہٰذا انہوں نے کیا کیا کہ ہم امیر معاویہ کو خلیفہ نہیں بنائیں گے، حضرت امام حسن مجتبی جو نواسے رسول بھی ہیں اور شہزادے مولائے کائنات بھی ہیں، یہ ان کو پسند کرتے تھے کہ حضرت علی کے بیٹے ہیں اور خلیفہ مولائے کائنات تھے، لہٰذا خلافت کے حقدار یہی ہوں گے۔ تو اہل مدینہ، اہل مکہ اور اہل کوفہ، ان تمام لوگوں نے حضرت امام حسن مجتبی کو اپنا خلیفہ مانا، خلافت پر بیعت کی۔ اب کیا ہو گیا؟ اب امت کی بدقسمتی یہ دیکھیں کہ ابھی تک امت ایک خلیفہ، ایک بادشاہ اسلام کے جھنڈے کے تحت جمع تھی، ایک بادشاہ ایک خلیفہ کے تحت تھی، مولا کائنات کے دور خلافت تک۔ پوری دنیا کا جو بادشاہ اسلام کہہ لیں، خلیفہ اسلام کہہ لیں، یا تو ابو بکر صدیق تھے، اس کے بعد فاروق اعظم تھے، اس کے بعد عثمان غنی تھے، اس کے بعد مولا علی تھے رضی اللہ تعالی عنہ۔ تو یہ پوری دنیا اسلام کے بادشاہ بھی تھے اور خلیفہ بھی تھے۔ اب کیا ہو گیا کہ اب خلافت بٹ گئی، اسلامی بادشاہت گویا کی بڑھ گئی۔ امت مسلمہ کی بدقسمتی دیکھ لیں کہ مولا کائنات کی شہادت کے بعد کچھ لوگوں نے اسلام کا خلیفہ اور امیر حضرت امیر معاویہ کو بنا لیا، اور کچھ لوگوں نے اسلام کا خلیفہ، بادشاہ اور امیر حضرت امام حسن مجتبی کو بنا لیا۔ امت بڑھ گئی۔ یہاں سے دیکھیں، ابھی تک امت متحد تھی تو فتوحات ہوتے جا رہے تھے، اب امت بڑھ گئی۔ اب یہ سلسلہ چلتا رہا تو حضرت امام حسن مجتبی 6 ماہ تک خلافت پر آپ فائز تھے، لوگوں نے آپ کو بنا دیا تھا، باقی آپ کی مرضی نہ تھی، آپ نہیں چاہتے تھے کہ ہم خلیفہ بنے، وہ خلافت چاہتے نہ تھے، لیکن لوگوں نے بنایا تو خیر آپ بن گئے۔ 6 مہینہ گزرا تھا تو حضرت امام حسن مجتبی نے یہ سوچا کہ یار ایک میان میں 2 تلوار نہیں رہ سکتی ہے، ایک ملک میں 2 بادشاہ رہ سکتا ہے نہ، تو اسلام کا امیر، خلیفہ، بادشاہ ایک ہی ہوگا تاکہ امت جو مختلف ہے نا 2 دھڑ میں بڑھ گئی ہے، ایک امیر معاویہ کی طرف ہو گئی امت کا ایک حصہ، بڑا طبقہ، اور امت کا ایک بہت بڑا طبقہ حضرت امام حسن کی طرف ہو گیا۔ امام حسن مجتبی یہ نہیں چاہتے تھے کہ امت جو ہے نا اسی طرح بٹی رہے۔ آج اگر امت بٹی رہے گی تو آگے چل کے کیا ہوگا؟ انتشار ہوگا، اختلاف ہوگا، تفرقے ہوں گے، پھر کسی قوم میں پھوٹ پڑنا یہ اس قوم کی ذلت و پستی کی علامت ہوتی ہے، اس قوم کی تباہی کی ابتدا وہاں سے ہوتی ہے۔ تو حضرت امام حسن مجتبی نے کیا کیا؟ انہوں نے اپنی راضی خوشی سے 6 مہینہ صرف گزارا تھا، راضی خوشی سے حضرت امیر معاویہ ملک شام دمشق میں ادھر گورنر تھے، اور انہوں نے خلافت کا اعلان بھی کر دیا تھا، اور اہل شام ان کو اپنا خلیفہ اور امیر ماننے لگے، پیشوا ماننے لگے۔ حضرت امام حسن مجتبی خود چل کر کے کوفہ سے دمشق گئے ملک شام، اور حضرت امیر معاویہ کو بٹھایا اور کچھ شرائط طے ہوئے۔
اور حضرت امام حسن مجتبی نے اپنی راضی خوشی سے خلافت کی ساری باغ ڈور امیر معاویہ کے حوالے کر دیا، خوشی سے، کوئی زور کوئی زبردستی نہ، خوشی سے امام حسن مجتبی نے کہا کہ میں خلافت سے دستبردار ہوتا ہوں اور اپنی خلافت حضرت امیر معاویہ تمہارے سپرد کرتا ہوں، تاکہ پوری امت مسلمہ ایک ہی امیر ایک ہی خلیفہ کے زیر نگرانی رہے اور متحد ہو کر کے رہے۔ یہ حضرت امام حسن مجتبی نے کیوں کیا پتہ ایسا؟ اس لیے کیا کہ تاجدار کائنات سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ظاہری حیات میں غیب داں نبی نے یہ بشارت دی تھی۔ جب امام حسن مجتبی چھوٹے تھے، حضور کے گود میں کھیل رہے تھے، سرکار ان کو دیکھ کر مسکرانے لگے، حدیث پاک سنا رہا ہوں۔ اور پھر میرے آقا کریم علیہ السلام نے یہ فرمایا تھا کہ ابنی ھذا سجد، اپنے بیٹے حسن مجتبی کو اشارہ کر کے، جب آپ کا بچپنا تھا، میرے آقا نے فرمایا تھا کہ میرا یہ بیٹا سردار ہے، سردار، لعل اللہ ان یصلح بین فئتین عظیمتین من المؤمنین، یقیناً آقا نے فرمایا تھا کہ یہ میرا بیٹا حسن سردار ہے، ہو سکتا ہے کہ یہ دو عظیم مسلمانوں کے دو بڑے گروہوں کے درمیان صلح کرے گا، دو بڑے عظیم مسلمانوں کی جماعت کے درمیان جو جماعت کی مختلف ہو چکی ہوگی، یہ میرا بیٹا حسن دونوں کے درمیان کیا کرے گا؟ صلح کرا دے گا۔ جو آقا نے فرمایا تھا کب؟ جب امام حسن مجتبی کا بچپنا تھا تب۔ اب یہ حضور کا فرمان پورا کب ہو رہا ہے؟ جب امام حسن مجتبی جوان ہو گئے، کافی عمر ہو گئی، اور خلیفہ بھی 6 ماہ بنے، اور اس کے بعد امت چونکہ مختلف تھی، اب امت کے اتفاق کی خاطر اور سرکار کی حکم کو پورا کرنے کے لیے امام حسن مجتبی نے اپنی خلافت کس کے حوالے کر دی؟ حضرت امیر معاویہ کے حوالے کر دی، اور اس دن حضور کا یہ حکم، یہ پیشن گوئی بھی پوری ہو گئی۔ آپ سمجھ رہے ہیں نا اچھی طریقے سے، آپ یہ سمجھتے جائیں تاریخی پس منظر۔ اس کے بعد کیا ہوا کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اہل بیت کرام کو اور خاص کر حسنین کریمین کو سالانہ وظائف بھی کثیر تعداد میں دیا کرتے تھے، تحفہ، تحائف، نذر و نیاز اور وظائف مقرر کر رکھا تھا، اور کچھ شرائط بھی طے ہوئے تو تاریخ کی کتابوں میں تفصیل کے ساتھ درج ہے۔ میں یہ کہتا ہوں، آج جو لوگ حضرت امیر معاویہ کو ظالم غاصب کہتے ہیں اور حضرت علی یا حضرت امام حسن کی اہل بیت کی محبت میں حضرت امیر معاویہ کی گستاخی کرتے ہیں اور اپنے آپ کو سجد کہلاتے ہیں، بتاؤ کیا تم جو ہے نا امام حسن سے بڑے سجد ہو گئے؟ امام حسن نے تو اپنی خلافت خوشی سے امیر معاویہ کے حوالے کر دیا۔ سوچنے کی بات ہے نا، اگر حضرت امیر معاویہ معاذ اللہ ظالم تھے، غاصب تھے، قاتل تھے اور وہ مطلب ناحق پر تھے، تو بتاؤ پھر ہم امام حسن مجتبی کا معاذ اللہ تمہارے قول کے مطابق کسی ظالم کو، کسی غاصب کو اور کسی فاسق و فاجر کو امت کی باغ و ڈور اس کے سپرد کرنا، یہ بھی تو ایک ظلم ہے، یہ بھی تو ایک غصب ہے، امت کے ساتھ خیانت ہے، ناانصافی ہے۔ تو در حقیقت یہ جو کہتے ہیں نا امیر معاویہ کے شان میں بھونکتے ہیں کتوں کی طرح، در حقیقت یہ حضرت امام حسن مجتبی پر تہمت لگاتے ہیں، گویا کہ امام حسن مجتبی نے امت کی باغ و ڈور جو ہے نا ایک ظالم کے حوالے کر دی، ایک غاصب کے حوالے کر دی۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ تہمت امام حسن مجتبی پر لگتی ہے۔ تو لہٰذا پیارے، میں اس لیے سمجھانا چاہتا ہوں، وہ ان بزرگوں کی بات ہے، ان کی اختلافات ہے۔ بھائی ہم یہ سمجھتے ہیں اگر ہمارے ماں باپ کے درمیان وہ میاں بیوی ہیں، کوئی اختلاف ہو جائے، کوئی لڑائی ہو جائے، کوئی بات ہو جائے، چیمے گونجا ہو جائے، کیا اولاد کو حق یہ بنتا ہے کہ ماں کی طرف ہو کر کے باپ کی بیعت بھی کرے یا باپ کی طرف ہو کر کے ماں کی بیعت بھی کرے؟ یہ بنتا حق؟ نہیں بنتا ہے نا۔ اگر ان بزرگوں میں کچھ اختلاف تھا، کچھ مخالفت تھی، اگرچہ لڑائیاں ہوئی، جنگ صفین ہوئی، جنگ جمل ہوئی، لیکن اس کے بعد صلح بھی تو ہو گئی، وہ ان کا معاملہ تھا۔ وہ جو مشاجرات اور اختلافات تھے وہ ان کا میٹر تھا، دونوں حضور کی بارگاہ سے نسبت رکھتے ہیں، لہٰذا ہم دونوں کا ادب کریں گے، دونوں کی تعظیم کریں گے۔ ہم ہرگز اپنی زبان کو کسی بھی کی گستاخی کر کے اپنی زبان کو گندی نہیں کریں گے، نہ اپنے آپ کو جہنم کے حقدار بنائیں گے۔
اور ظاہر سی بات یاد رکھنا، اگر ماں باپ ہمارے ہیں، ماں باپ آپس میں میاں بیوی ہیں، ان دونوں میں اختلاف ہو جائے تو اولاد کو حق نہیں پہنچتا ہے کہ اولاد ان میں سے کسی ایک کی توہین کرے. وہ دونوں ہمارے آنکھوں کے تارے ہیں، صحابہ کرام بھی اور اہل بیت کرام بھی. حضرت امام حسن مجتبیٰ بھی دل کی دھڑکن ہے، تو میرے معاویہ بھی سے ہم محبت کرتے کیونکہ وہ حضور کی بارگاہ کے صحابی ہیں. اب آپ یہ سن لیے کہ حضرت امام حسن مجتبیٰ نے خلافت کس کو سپرد کر دی؟ حضرت امیر معاویہ کی. اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے بعد یہ ہوا کہ حضرت امیر معاویہ خلافت کرتے رہے حتیٰ کہ تقریباً 40 برس گزر گیا. وقت گزرتا رہا. اب آ گیا سن 60 ہجری کا وقت. 60 ہجری کا وقت آ گیا. سن 60 ہجری. 60 ہجری میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وصال فرما گئے. اب سنتے جائیں واقعہ کربلا کیوں پیش آیا. یہ تو ایک عظیم تاریخ کا پس منظر تھا. میں نے کہا کہ مسلمانوں کو معلوم ہونا چاہیے. عموماً یہ باتیں جو میں عرض کر رہا ہوں تقریباً لوگوں کو معلوم نہیں ہوتی، اس لیے میں نے کہا کہ آپ کو علم ہونا چاہیے کہ ہمارے اسلام نے مطلب کتنی مصیبتیں جھیلی ہیں اور کیا کیا دور پیش آئے ہیں تو جا کر ہم تک اسلام پہنچا ہے، کیسے کیسے اختلافات واقع ہوئے ہیں. یہ ایک بنیاد ہے اسلام کی تاریخ کی. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ وصال کب ہوا؟ سن 60 ہجری میں. میرے آقا کریم اسلام نے غیب جاننے والے نبی نے اپنے حیات ظاہری ہی میں بشارت دی تھی. بشارت کیا؟ پیشن گوئیاں فرمائی تھی. کیا پیشن گوئیاں فرمائی تھی؟ کہ میرے آقا کریم نے 60 ہجری میں بعض خاص صحابہ کو یہ بات بتا دیا تھا کہ 60 ہجری کے جب شروعات ہوگی نا تو فتنوں کا دور ہوگا، بڑے بڑے فتنے رونما ہوں گے. اور پھر آقا نے فرمایا تھا کہ اولو من یبدلو سنتی، اولو من یبدلو سنتی، سب سے پہلا شخص جو میری سنت کو، میری شریعت کو بدلے گا، رجل من بنی امیہ، وہ بنی امیہ کا ایک شخص ہوگا، یقال لہ یزید، اس کو یزید پلید کہا جا رہا ہوگا، اس کا نام یزید ہوگا. نام لے کر یزید پلید خبیث مردود جہنمی کی میرے آقا کریم نے کیا کیا تھا؟ یہ پیشن گوئیاں فرمائی تھی کہ یہ بیٹھے گا، خلافت پر بیٹھے گا تو یہ میری سنت کو، میری شریعت کو، میرے دین کو بدلے گا. سرکار نے یہ پیشن گوئیاں کی تھی. اب کیا ہوا؟ اور اسی لیے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور السلام کی بارگاہ سے حدیث سنے تھے کہ 60 ہجری جب آئے گی تو بہت خطرناک ماحول ہوگا، فتنے بہت زیادہ ہوں گے. تو حضرت ابو ہریرہ حضور کی خاص صحابی ہے نا، کثرت کے ساتھ احادیث روایت کرنے والے، وہ دعا کرتے تھے اللہم انی اعوذ بک من رأس الستین و عمارت الصبیان، اے اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں سن 60 ہجری کے آنے سے، اور کیا کہتے ہیں ان بچوں کی حکومت سے، ان کی سلطنت سے میں تیری پناہ مانگتا ہوں. اے اللہ مجھے 60 ہجری نہ دکھانا، اس سے پہلے مجھے موت دے دینا، کیونکہ آقا کریم سے انہوں نے سن رکھا تھا کہ 60 ہجری جب شروع ہوگی تو کثرت کے ساتھ فتنے رونما ہوں گے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ یہ دعا مانگتے تھے اور ان کی دعا قبول ہوئے تو 60 ہجری آنے سے 1 سال قبل ہی حضرت ابو ہریرہ وصال فرما گئے. اس کے بعد کیا ہوا کہ جب 60 ہجری کا دور شروع ہوا حضرت امیر معاویہ وصال فرما گئے. ان کی جگہ پر امیر معاویہ کا بیٹا یزید پلید خبیث یہ تخت حکومت پر بیٹھا. ٹھیک ہے نا؟ اب ضروری نہیں ہے کہ باپ اگر صحابی ہو، نیک ہو، متقی ہو تو بیٹا بھی پرہیزگار ہو، اللہ کا ولی ہو، ضروری نہیں ہے. اور یاد رکھنا اسلام نے نسب نہیں دیکھا ہے کہ باپ اگر اچھا ہے تو بیٹا بھی اچھا ہوگا، باپ کی تعظیم ہے تو بیٹے کی تعظیم کی جائے گی، نہ، بلکہ اسلام نے عمل کو دیکھا ہے. ہو سکتا ہے ایسا بارہا ہوا ہے، باپ جنتی ہو بیٹا جہنمی ہو، بیٹا جہنمی ہو باپ جنتی ہو. حضرت نوح علیہ السلام تو پیغمبر تھے، ان کا بیٹا کنعان وہ کیا ہوا؟ کافر رہا. پیغمبر کا بیٹا کنعان نوح علیہ السلام پر ایمان نہیں لایا، باپ پر ایمان نہیں لایا اور طوفان نوح میں غرق ہو گیا، تباہ ہو گیا. اسی طرح بہت ساری اور بھی مثالیں ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے خلیل تھے، ان کا چچا آزر کیا تھا؟ بت پرست تھا، بہت سمجھایا ایمان نہیں لایا، غرق ہو گیا. حضرت آدم علیہ السلام کا اپنا خاص بیٹا قابیل بدبخت جو کافر ہو کر کے اور پوری دنیا کا انسانیت کا پہلا قاتل ہو کر کے مرا.
نہیں تو وہی بیٹا لائق تعظیم ہوتا ہے اور مستحق ادب کہلاتا ہے، اور جو بیٹا اپنے باپ کے نقش قدم پر چلے وہ بیٹا لائق ادب ہوگا۔ اب حضرت امیر معاویہ تو صحابی تھے، بہت ساری فتوحات کی ایک عظیم خلافت اور حکومت انہوں نے دیانت داری ایمانداری کے ساتھ حکومت اسلامیہ کا کے فرائض کو انجام دیا۔ آپ کے دور میں بڑے عظیم عظیم کارنامے ہوئے، حضرت امیر معاویہ کے دور خلافت اور دور حکومت آپ پڑھ کر کے دیکھ رہے ہیں، بڑی عظیم فتوحات ہوئی، بہت محنت کی انہوں نے اسلام کی ترقی کے لیے، اسلام کو بلند کرنے کے لیے اور کیا۔ لیکن جب آپ کا وصال ہو گیا سن 60 ہجری، پھر کیا ہوا کہ آپ کا بیٹا یزید پلید خبیث مردود نمرود ایک تخت سلطنت پر بیٹھ گیا اپنے باپ کی جگہ۔ اب جو تھا یزید جو ہے نا، اس کی اپنے باپ کے سامنے تو یہ ظاہر نہیں ہوا تھا، جو دل کی خباثت تھی نا باپ کے سامنے، چونکہ باپ کے قرب و دبدبہ تھا تو باپ کے سامنے یہ گویا کہ بھیگی بلی بن کر کے رہتا تھا، اپنی خباثت کو ظاہر نہیں کرتا تھا، نمازیں پڑھتا تھا اور مطلب تقوی اختیار کرتا تھا، پرہیزگاری کرتا تھا، باپ کے سامنے بڑا اچھا بن کر کے رہتا تھا۔ لیکن باپ کے انتقال کے بعد اب اس کو موقع مل گیا کہ اب تو ہم خلافت پر بیٹھیں گے اور ہمیں کون روکنے والا ہے۔ اس ظالم کی جو خباثت باطنی تھی نا، اندرونی خباثت، وہ ابھر کر کے باہر آ گئی۔ یہ ظالم تخت حکومت پر بیٹھتے ہی نماز قضا کرنا شروع کر دیا۔ سب سے پہلی بات اس نے کیا، اس ظالم کے نزدیک نماز قضا کرنا کوئی اہمیت نہیں تھا، جماعت ہی چھوڑنا شروع کر دیا۔ اس کے کارنامے لکھا، مورخین نے تاریخوں میں لکھا ہے، اس کے جو کالے کرتوت تھے نا، اتنے گندے کارنامے تھے۔ حضرت عبداللہ بن حنظلہ فرماتے ہیں یزید پلید کے اتنے برے کارنامے تھے کہ ہم نے اس کے کارناموں کو دیکھ کر کے اس پر حملہ کی تیاری کر لی۔ مجھے ڈر ہوا کہ اگر ہم اس کے خلاف نہ کھڑے ہوئے اور ان کارناموں کو بند نہ کیا تو اللہ تعالیٰ کا قہر نازل ہوگا، ہم پر آسمان سے پتھر برسنے لگیں گے۔ مجھے اس بات کا اندیشہ ہوا، اتنے گندے کرتوت۔ اس نے اسلامی شریعت کو بدلنا چاہا اور بدل کر رکھا اس نے اپنی طاقت کے بلبوتے پر۔ کیا کیا؟ محرمات سے اس نے نکاح کو جائز کر دیا، ماں سے نکاح کرو، بہن سے نکاح کرو، بیٹی سے نکاح کرو۔ اس ظالم نے یہ کیا جبکہ قرآن نے حرام فرمایا ہے۔ اس ظالم نے کیا کیا؟ نماز قضا کی، رنڈیوں کا ناچ نچواتا تھا، اپنی حرم میں جوان بے حیا لڑکیوں کو لا کر کے نچواتا تھا، بندروں کو کبوتروں کو یہ کیا کرتا تھا؟ یہ لڑواتا تھا، مزے لیتے تھا۔ اور اس کے بعد اس ظالم نے مجرے سنے، گانے سنے، اور کیا کہتے ہیں کہ یہ ڈھول تماشوں کو اس نے رائج کیا، ظلم ذاتی کو رائج کیا، نماز قضا کی بہت زیادہ اس نے غصب کیا۔ اتنی برائیاں اس کے اندر، اس خبیث کے اندر تھی کہ اس نے جو ہے نا بے حیائیوں کا، برائیوں کا، گناہوں کا بازار گرم کر دیا۔ صحابہ اندیشہ کرنے لگے کہیں اس کی برائیوں کی وجہ سے اللہ کا قہر نہ نازل ہو جائے ہم پر۔ اس کے بعد جب تخت خلافت پر بیٹھا نا، اب اس کو ہوس ہوئی کہ ہم پوری دنیا کی خلیفہ اور بادشاہ بنے اور پوری دنیا میں جو ہے نا بادشاہ بن کر کے عیش کرے، عیاشی کرے۔ عیاشی کرتا تھا، زناکار بدکار تھا، یہ شرابی تھا، شراب کو اس نے رائج کیا۔ یعنی جو برائیاں، کیا برائی ہوتی، ہر چیز یزید پلید کے اندر پائی جاتی تھی۔ اس نے کیا کیا کہ ہماری خلافت کے لیے جو کچھ بڑے بڑے اکابر صحابہ اس وقت موجود تھے نا، ان سے ڈر تھا اس کو، جس میں سب سے پہلا نام حضرت امام حسین کا آتا ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام حسن تو خلافت سے کوئی ان کا واسطہ نہ تھا، تو حضرت امیر معاویہ کے حوالے کر دیا تھا۔ امام حسین سے اس کو ڈر تھا، اور امام حسن کی شہادت بھی ہو چکی تھی۔ اس کے بعد ایک صحابی رسول حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ، حضرت عمر کے بیٹے، اس وقت یہ اکابر صحابہ کرام سے حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یزید کو ان سے اندیشہ تھا کہ یہ ہماری خلافت کو مانیں گے نہیں، اور ان کے ساتھ بہت بڑے بڑے لوگ اور ایک تعداد مسلمانوں کی وابستہ ہیں، اگر انہوں نے ہماری مخالفت کر دیا پھر ہماری خلافت ڈگمگانے لگے گی اور ہماری خلافت کو لوگ مانیں گے نہیں۔ لہذا اس نے کیا کیا؟ خلافت پر بیٹھتے ہی اس نے خط لکھنا شروع کر دیا، خط بھیجا الگ الگ شہروں کی طرف، بصرہ، کوفہ اور یمن، عراق، ہر جگہ کہ مسلمانوں کا جو امیر ہے بنا ہے
حضرت امیر معاویہ کا انتقال ہوا، ان کے بعد امیر جو بنا ہے وہ یزید بن ابو معاویہ بنا ہے. یہ اس نے خط، اور لہٰذا اس نے یہ بھی تاکید کی کہ یزید جو ہے نا یہ مسلمانوں کا امیر اور خلیفہ، اس کی بیعت کریں، اس کو اپنا خلیفہ مانے. ہر جگہ خط دوڑایا اور خاص کر مدینہ شریف میں خط اس نے بھیجا. اور مدینہ کا جو اس وقت گورنر تھا جس کا نام ولید بن عقبہ نام تھا، وہ ذرا نرم طبیعت کا آدمی تھا، سیدھا سادہ تھا. اس کو یزید نے حکم دیا کہ فوراً اہل مدینہ سے کہیں کہ پہلے خبر دیں کہ امیر معاویہ کا انتقال ہوا، ان کے بعد ان کا بیٹا یزید بن معاویہ خلافت پر بیٹھا ہے، اس یزید کی بیعت کریں. اس نے تاکید کی تھی کہ اہل مدینہ کو دعوت دیں کہ بیعت کریں، یزید کی بیعت کو تسلیم کریں، اور خاص کر نام لکھا امام حسین، عبداللہ بن عمر، عبداللہ بن زبیر، ان کو تاکید کرے کہ یہ یزید کی بیعت کو قبول کرے، اس کی خلافت کو مانے. یہ کہاں لیٹر آیا؟ ولید بن عقبہ کے پاس آیا. اس کے بعد ولید بن عقبہ نے امام حسین کو بلایا. پہلے امام حسین کو بلایا کہ گورنر ہاؤس آئیں، اہم بات کرنی ہے. حضرت امام حسین سمجھ گئے کچھ معاملہ ضرور ہے. بہرحال پہنچے، آپ گورنر ہاؤس پہنچے تو ولید نے، چونکہ یہ کچھ اہل بیت کی تعظیم کیا کرتا تھا، یہ جانتا تھا اہل بیت کی خدمت اور تعظیم کے حوالے سے، نرمی کے ساتھ دھیری آواز میں کہا کہ امام عالی مقام نواس رسول، یہ یزید کا خط آیا ہے ملک شام سے، حضرت امیر معاویہ کا انتقال ہو گیا، یزید خلافت پر قائم ہے، اب وہ چاہتا کہ آپ سب حضرات اہل مدینہ لوگ اور خاص کر آپ عبداللہ بن عمر، عبداللہ بن زبیر، اس کی بیعت کو قبول کریں، اس کو خلیفہ تسلیم کریں. ٹھیک ہے نا؟ اب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یزید پلید کی خباثتیں جو تھی نا، یہ ظالم اتنا ظالم تھا، جب یہ حج کرنے آیا تھا نا یزید، تو حج کرنے آیا تھا اپنے ساتھ شراب کی مٹکی لے کر کے آیا تھا، راستے میں شراب پیتا ہوا آیا تھا، اتنا دل داتا تھا شراب کا، بتاؤ اتنا ظالم. اب جو تھا نا حضرت امام حسین کو پتا تھا، لوگ جانتے تھے اس کی خباثتیں، اس کی برائیاں، یہ باطل انسان ہے. تو حضرت امام حسین نے ولید بن عقبہ سے کہا کہ گورنر، کیا میں مدینہ میں تنہا ہوں کہ میں بیعت کر لوں؟ پورا مدینہ ہے، اگر یزید کی بیعت کروانا ہے تو آپ باہر نکلے اور پورے مدینہ میں اعلان کریں کہ یزید خلیفہ بنا، اس کی بیعت کریں، اس کے بعد دیکھتے ہیں. اتنا کہہ کر کے حضرت امام حسین باہر آنے لگے تو ولید بن عقبہ کے پاس ایک شخص بیٹھا ہوا تھا جس کا نام مروان بن حکم تھا. یہ کون تھا پتہ؟ مروان بن حکم. مروان بن حکم یہ حضور اسلام کے دور حیات میں پیدا ہوا تھا. جب یہ پیدا ہوا تھا تو میرے آقا نے فرمایا تھا کہ هو الوضع بن وضع، گرگڑ کا بچہ گرگڑ پیدا ہوا، یعنی یہ بدبخت انتہائی دشمن تھا اہل بیت کرام کا، اس کا باپ بھی اور یہ بھی دشمن تھا اہل بیت کا، مروان بن حکم. اس ظالم نے دیکھا کہ امام حسین تو یہ جواب دے کر کے چلے جا رہے ہیں، تو ولید سے کیا کہتا ہے کہ او گورنر، ابھی موقع ہے، حسین سے ابھی بیعت لے لو، ورنہ اگر یہ چلے گئے نا پھر یہ ایسا موقع تمہیں ملے گا نہیں. تو ولید نے کہا کہ مروان، کیا زبردستی بیعت دو؟ امام حسین اگر بیعت نہیں کرنا چاہتے تو کیسے بیعت دوں گا؟ تو مروان نے کہا کہ ولید، اگر حسین بیعت نہ کرے، موقع اچھا، انہیں قتل کر دے، ورنہ پھر تجھے موقع نہ ملے گا. یہ امام حسین جاتے جاتے اس کی بات کو سنے تو کہنے لگے، او ابن زرقا، تو مجھے قتل کرے گا؟ تیرے اندر اتنی جرأت ہے یا یہ قتل کرے گا؟ تیرے اندر اتنی جرأت نہیں ہے، تو قتل نہیں کر سکتا. یہ کہہ کر کے وہ چلے آئے، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر چلے آئے. مروان نے ولید سے کہا کہ دیکھا اب موقع ہاتھ سے چلا گیا، حسین کے بہت ماننے والے، محبت کرنے والے ہیں، حسین کی نانا کا یہ شہر ہے، اہل بیت کرام سے ہیں، اب موقع ملے گا نا، تو اگر قتل کر دیتا تو پھر معاملہ درست ہو جاتا. یہ مروان کہہ رہا ہے. تو ولید بن عقبہ نے کہا کہ مروان، اگر مجھے پوری دنیا کی دولت دے دینا تب بھی میں اہل بیت کرام کی خون سے اپنے ہاتھ کو گندا نہیں کروں گا، نہیں بہاؤں گا خون. وہ نواس رسول ہیں، کیا میں اس گورنری کے لیے ان کا خون بہاؤں؟ یہ مجھ سے نہیں ہو سکتا. اب اس کے بعد کیا ہوا کہ حضرت امام حسین تو چلے آئے. امام حسین نے دیکھ لیا کہ حالات اب بدل گئے ہیں،
ظالم کی حکومت قائم ہو گئی ہے. اگر ہم نے کھلے عام مخالفت کی تو یزیدی بدبخت یزید جو ہے نا اپنی فوج کو بھیج کر کے ہم پر حملہ کرے گا مدینے میں. اس طرح میرے نانا جان کے مقدس شہر میں خون ریزی ہوگی اور ہماری وجہ سے اور دیگر جو مدینہ کے مسلمان ہیں صحابہ کرام ہیں ان پر بھی یزید اپنی فوج کشی کرے گا, ان کا خون بہے گا, ظلم زیادتی کرے گا, شہر مدینہ کی حرمت پامال ہوگی. یہ ساری چیزیں سوچ کر کے امام حسین نے سوچا کہ ہم مدینہ سے کوچ کر جاتے ہیں, ہم نہ یہاں رہیں گے اور اس کے بعد نہ کیا کہتے ہیں یزید مطالبہ کرے گا. امام حسین اپنے گھر تشریف لائے. گھر تشریف لانے کے بعد اپنے اہل و عیال کو جمع کیا اور فرمایا کہ میرے گھر والوں, اب مدینے کی زمین مجھ پر تنگ ہو چکی, اب ہمیں یہاں سے سفر کرنا, یہاں سے کیا کرنا ہے, کوچ کرنا. جو ہمارے ساتھ چلنا چاہتا ہوں, ہم پہلے مکہ شریف جائیں گے. یہ شعبان 4 شعبان کی بات ہے. شہر مکہ جائیں گے, اس کے بعد دیکھیں گے وہاں حالات اگر یہاں بہتر ہوں گے واپس آ جائیں گے, حج بھی کر لیں گے, حج کر کے واپس آ جائیں گے. ابھی حالات درست نہیں ہیں. امام حسین نے اپنی حکمت سے اپنے اہل خانہ کو تیار کیا. آپ کے گھر والے تیار ہوئے, آپ کے بھائی کے جو بیٹے تھے وہ بھی تیار ہو گئے, آپ کی بہن زینب تھی وہ بھی تیار ہو گئی کہ ہم بھی آپ کے ساتھ چلتے ہیں. لیکن کچھ اہل خانہ آپ نے تاکید کی کہ آپ یہیں رکیں, ہم حج کر کے انشاءاللہ حالات سازگار ہوں گے تو آ جائیں گے. کسی کو کیا پتا تھی کہ حالات کیا آنے والے ہیں. اب میں کل بتاؤں گا. ویسے امام حسین کی شہادت تو مشہور و معروف تھی پہلے سے, یہ واقعہ انشاءاللہ میں آپ کو کل عرض کروں گا. امام حسین نے اپنے گھر والوں کو تیار کیا اور رات ہی میں کہا کہ آج ہی رات ہم جب صبح صادق سے پہلے نکل جائیں گے. اس کے بعد تیاری ہو گئی, سامان باندھے جانے لگے. اپنے گھر والوں کو لے کر کے اب آخری ملاقات کے لیے اپنے نانا جان کے روضے انور پر تشریف لائے. ایک وہ دور تھا جب نانا جان اللہ کے رسول علیہ السلام مشرکین کی ایذا رسانی کی وجہ سے مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آئے تھے. آج انہی کے نواسے, اپنے کلمہ پڑھنے والے, اپنے آپ کو مسلمان کہنے والے, ان کی اذیت کی وجہ سے یہ نواسے مدینہ سے ہجرت کر کے مکہ شریف جا رہے ہیں. بتاؤ حالات کیسے کروڑ بدلتے ہیں, ماحول کیسا چینج ہوتا ہے. امام علی مقام جب آئے حضور کی گنبد خضرا کے پاس, سرکار کے سنہری جالی یعنی مزار اقدر کے پاس آئے اور رو رو کر کے جو نانا جان سے فریاد کی نا, اللہ اکبر, تاریخ میں مورخین نے لکھا ہے آنسو نکل جاتے ہیں. یار ہم 8 دن اگر جاتے ہیں نا, مدینہ شریف میں رہتے ہیں نا, ہم جب وہاں سے پلٹتے ہیں نا ہمارے آنسو نہیں تھمتے ہیں. 8 دن, صرف 8 دن اگر ہم رکیں, آپ جا کر کے دیکھ لینا. کسی نے کہا نا کہ طیبہ سے لوٹنا کسی عاشق سے پوچھئے, طیبہ سے لوٹنا کسی عاشق سے پوچھئے, ایسا لگے کہ روح بدن سے نکل گئی, ایسا محسوس ہوتا. آنکھیں اشکبار ہوتی ہیں. جو کشش ہے, کچھ ایسی کشش ہے نا شہر مدینہ میں کہ ہم جیسے لوگ اگر شہر مدینہ سے رخصت ہوں ہماری آنکھیں اشکبار ہو جائیں. وہ حسین پاک جن کی یادگاریں مدینہ میں قائم ہیں, مدینہ کی گلی کوچے جن کے قدموں کے, مدینہ کی گلی کوچوں میں جن کے قدموں کے نقش پڑے ہیں, در و دیوار شہر مدینہ کے جن کی یادوں سے وابستہ ہے, وہ مدینہ جہاں امام علی مقام کا بچپن گزرا, جوانی گزری, نانا جان جہاں کھلاتے تھے, اپنے کندھوں پر سواری کیا کرتے تھے, بٹھایا کرتے تھے, وہ شہر مدینہ آج چھوٹنے والا ہے, آج رخصت ہونے والا ہے. رسول کریم کے مزار پر گئے, کہا نانا جان آپ کی امت نے مجھے مجبور کر دیا مدینہ چھوڑنے پر. آقا ہم مدینہ نہ چھوڑتے. سرکار آخری سلام قبول کرے. پھر امام علی مقام روتے گڑ گڑاتے سلام پیش کرتے ہوئے, سوچو کیسے نکلے ہوں گے یار, دل پر پتھر رکھ کر کے. امام حسین شہر مدینہ سے انہوں نے سفر کیا ہوگا, معمولی بات ہے مدینہ سے سفر کرنا, پھر کہاں جانا, یہ کوئی معمولی, ہر ایک کی تمنا ہوتی ہے کاش ہم دنیا میں کہیں بھی رہیں لیکن موت مدینے میں آئے. ہر عاشق کی تمنا یہ ہوتی کاش مدینہ ایک بار دیکھنا نصیب ہو جائے. یہاں مدینے میں رہ کر کے
صرف حضور کی شریعت اور سنت کو بچانے کے لیے مدینہ چھوڑنے پر امام علی مقام مجبور ہے. شہر رسول دیکھے تو امام علی مقام وہاں سے رخصت ہوئے سلام پیش کر کے اپنی امی جان جنت البقیع میں آرام فرما سیدہ فاطمہ الزہرا کے مزار پر گئے, رو رو کر کے لپٹ کر قبر انور سے سلام کیا, امی جان آپ کا بیٹا آپ کا شہزادہ حسین اب چاہ رہا ہے یہاں سے, ظالموں نے تنگ کر دیا ہے, نکلنے پر مجبور کر دیا, ہم نہیں چاہتے ہیں ہماری وجہ سے مدینہ کی زمین مسلمانوں کی خون سے رنگین ہو. امی جان آخر سلام لو, رو رو کر کے التجا کر کے پھر آئے اور صبح صادق سے پہلے آپ نے اپنے گھر والوں کو لے کر کے شہر مدینہ کو چھوڑ دیا, الوداع کہہ دیا اور سوئے مکہ چلے گئے. مکہ المکرمہ پہنچے اور اس کے بعد مکہ مکرمہ میں پہنچ کر صحابہ کرام جو موجود تھے انہوں نے استقبال کیا. پھر کب تک مکہ شریف میں رہے, اس کے بعد کیا معاملات پیش آئیں انشاءاللہ ہم وقت چونکہ آج بہت زیادہ ہو گیا اپنی گفتگو یہاں پر ختم کرتے ہیں. زندگی سلامت رہی انشاءاللہ تو کل ہم مکہ شریف کا اس کے بعد کیا معاملات پیش آتے ہیں انشاءاللہ ہم عرض کریں گے.